ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ سارے ولیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، دریا کے پاس سے گزر ہوا، کرامت سنی ہے، مشہور ہے، شارٹ میں اشارہ کر رہا ہوں، دریا کے سامنے سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک بوڑھی زاویہ ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ یہ بوڑھی کیوں ہوتی ہے؟ اس گفتار کے بعد معلوم پڑا کہ اس بوڑھی کا ایک بیٹا تھا جو کتنے سال پہلے جی کتنے سال پہلے 12 سال پہلے اس بوڑھی کا ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، اس دریا کے پاس اس کی شادی ہوئی تھی، دولہا دلہن وہاں ساز و سامان وہاں بارات کے سب کے سب آ رہے تھے، اچانک کشتی ڈوب گئی، دولہا دلہن ساز و سامان پوری بارات غرق ہو گئی، ڈوب گئی، 12 سال ہو گئے، بڑھیا یہیں آتی ہے، روتی ہے، بالکل سکون مل جاتا، پھر گھر کو واپس چلی ہے۔ سرکار بتا ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ جو ہوا کرتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، رحمان رحیم، اللہ کی صفت، اللہ کریم جس کو اپنا ولی بناتا ہے نا تو ان صفتوں میں سے حصہ آتا ہے، وہ نرم دل ہوتے ہیں، سرکار برداشت تو نہیں مانتا۔ 12 سال ہو چکے، 12 تو ڈوبے ہوئے، لیکن رحم آ گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے، عرض کی مولا، جو بارات 12 سال پہلے اس دریا میں ڈوب چکی ہے، اس کو ماں ساز و سامان، ماں بارات، ماں دلہا دلہن کے زندہ واپس لانا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، کہاں پہنچی دلہن، کہاں پہنچا دلہا، کوئی وجود ہے؟ کہاں پہنچی کشتی، کہاں پہنچا ساز و سامان، کوئی ہے وجود؟ کچھ نہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے ولیوں کے سردار ہیں، اب کر کے مولا اس ڈوبی ہوئی بارات کو واپس ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ ولیوں کے سردار سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی، کیونکہ وہ سینے سے یہ فرمایا ہے کہ جس کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں، اگر مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے میں ضرور پورا کرتا ہوں۔ آج سوال اللہ کے ولی کا نہیں بلکہ جو ولی بنائے گئے ان کے سردار کا ہے۔ اللہ اکبر، ولیوں کا سردار عرض کرتا ہے مولا بارات واپس فرما دے۔ سرکار بغداد کا دعا فرمانا تھا کہ رب العالمین نے 12 سال پرانی ڈوبی ہوئی بارات کو صحیح سلامت پایا، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، سرکار نبی اعظم فرماتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تو اللہ جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کو پاورفل بناتا ہے، اس کو ایسی طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے جس کی جھلک آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اے سنیوں، اپنی قسمت کا ناز کرو کہ اللہ کریم نے ہمیں ان ولیوں کے گروہ میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم حضور رحمۃ اللہ علیہ کسی کے اور گروہ میں نہیں، یہ اہل سنت و جماعت میں پیدا ہوئے ہیں۔ سرکار مقبول سنت اہل سنت و جماعت میں، حضور صابر پاک اہل سنت و جماعت میں، حضور وارث پاک اہل سنت و جماعت میں، سرکار خواجہ علی نواز اہل سنت و جماعت میں، حضور غوث اعظم اہل سنت و جماعت میں، حضور محبوب الہی اہل سنت و جماعت میں، حضور قطب الدین بختیار کاکی اہل سنت و جماعت میں۔ غرض یہ کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سب کے سب اہل سنت و جماعت میں پیدا ہوئے ہیں۔ پتا چلا کہ یہ وہ گروہ ہے جو کل بھی حق پر تھا، آج بھی حق پر ہے، وہ قسم خدا کی قیامت تک یہی گروہ حق پر رہے گا۔ اس لیے سنیوں، حضور تاج الشریعہ رحمہ جب دنیا سے گئے تو جانے سے پہلے اپنے جانے والوں کو اہل سنت و جماعت کو یہ
बताते गए, ये सबक सिखाते गए। मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। सारे सुन्नियों से मुखातिब हैं, सारे अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत रखने वालों को ये दर्ज दिया है, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। क्यों जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मैं अर्ज़ करूंगा कि अल्लाह ने हमें हर तरह की गंदगी से बचाया, कुफ्र की गंदगी से बचाया, शिर्क की गंदगी से बचाया, बदमज़हबियत की गंदगी से बचाया, अहले सुन्नत व जमात में पैदा फरमाया है। तो सुन्नियों इसी मज़हब में मजबूती से कायम रहो, दाएं बाएं झांकने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मज़हब को सीखते जाइए। हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। को सीखिए, अमल कर लेता है, अल्लाह उसको अपना वली बना लेता है, अल्लाह उसको अपना वली बना लेता है। ये पावर सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में है। इस गिरोह में, इस मजहब के अलावा, इस अहले सुन्नत व जमात के अलावा किसी और गिरोह में ये ताकत नहीं है, किसी और मजहब में ये पावर नहीं है। ये पावर इसीलिए है, क्यों ये पावर है? इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात की हक पर है। हमारे आज भी वही अकाईद हैं जो कल सहाबा वाले थे, हमारे आज भी वही मामलात हैं जो सहाबा वाले थे। कुरान हदीस के मुताबिक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे अकाईद हैं, जिन अकाईद को 14वीं सदी के इमाम ने लिख लिख करके बताया, समझाया। ऐ सुन्नियों, इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम इसी सच्चे अच्छे मसलक पर मजबूती के साथ कायम रहें, अपने मजहब को सीखते रहें, दीन को सीखते रहें, सुन्नियत को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, ताकि अल्लाह करम फरमाए, दामन मुबरकत अता फरमाए। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया, मैं पाक परवरदिगार आलम इसे कबूल फरमा और इसे याद रखने की और इसका अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन के बारे में दुआ रब्बुल आलमीन इस मुबारक उर्स में हम सब के हाजिरी को कबूल फरमा और इस हाजिरी को हमारी और आपकी नजात का अल्लाह जरिया बना दे। आमीन बिजाह नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैहि इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो खास है सरकार मुझे 1980 में मिला है। जब मुझे याद मिला तो दीवार की दुआएं दीवारें हैं, उनकी दीवार में ही उनके सारे उसमें ये और ये आप देख रहे हैं उसमें घासें उगा करके बड़े बड़े पेड़ उगा करके अल्लाह का एहसान है कि उस दौर में मुझे ज्ञान मिला तो यहाँ का खिदमत करते करते जो है दिन में यहाँ का प्रोग्राम जो है 3 दिन का जो है वो दौर में हुआ करता है। 2 दिन जो है बर्बादी होती थी, 1 दिन जलता होता था। लेकिन हालात साजगार नहीं थे कि इसमें कोई तरमीम हम करें। कुछ हालात साजगार हुए इसलिए मुखालिफिन भी मेरे बहुत काफी मुखालिफिन थे। तो चाहता था कि प्रोग्राम में इसको तब्दील की जाए। अल्लाह का शुक्र था और मेरे बुजुर्गों का करम था कि अब कमेटी ने हमारे फैसला किया है और इसमें 2 वर्गों का नाम है। मदरसा इब्राहिमिया मुल्तानी औलिया जो नाम है ये 2 वर्गों का एक जगह में ये मस्जिद जो मुफ्ती आजम हैं अल्लाह रहमा का जब उनके भाई साहब जब मेरे वाले अभी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं मेरा हाथ पकड़ा और मुफ्ती शरीफुल हक रहा हूँ तो तकलीफ मान करके मेरा बहुत बड़ा ग्राउंड था उसी में तकलीफ बैठा मेरे वाले ने मेरा हाथ पकड़ा तो पकड़ने के बाद में
دیکھے بتاؤ وہ مسجد ہوتی ہے مسجد غلام سرکار نے توبہ استغفار تمام پوری باتوں سے توبہ کرایا اور مجھے ضرور بات بیٹھ گیا مفتی شریف اللہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو سرکار نے فرمایا بیٹا پانی لے آؤ آدھا ہو اور اس کے مطلب تھا کہ حضرت کا منصوب تھا اسی طرح آدھا ہو کرتے اسٹیج پہ جانا گیا میرے دادا حاجی رسول اللہ صاحب جیسے وضو کیا کرتے تھے وہ تانبے کا بہت بڑا پوری والدہ کو مسافر کر کے نکالتے جاؤ تو توجہ نے تانبے پر لے کے آتے ہیں پانی وغیرہ خود کر نہیں ہوتی کرایا اور توجہ خود کر دیا امامہ چلے جب تک رکھ دیا کیا مانگے میں نے کہا جو بھی لوگ تھے ان کا وہ حضرت نے فرمایا جا وہ ہمیشہ خوشحال ہے اور تو بھی کا کام ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ زمانہ گزر گیا پھر دیکھنے میں کارخانے میں آ گیا تو بھی سوچتا رہا لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات ہوا کرتی تھی کہ رہے آیا حضرت دو لوگ کی عادت میں مجھے فرمایا تو نہیں کرنا کرنا ساری بات سوال ہے میں مجھے کامیاب ہوں مجھے بھی بولا تحریر بھی چلائی سب کچھ ہوا بارہ کبھی ہوا جو گرو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں میں نے جاکیاں دکھائی ہے جو اس میں دیکھ لیا چلتا رہا دکھائی دی جو عرصی میں جو ہے یہاں جو کمیٹی والوں نے انعام پیدا ہوا اور جو اپنا حق یہاں پہ سب ہوتے تھے مجھے بھی جانتے نہیں ہوتے تو میرے ماموں حاجی عبد الرحمن صاحب ہوتے ہیں وہ یہاں رہتا ہے اس کمیٹی کے لوگوں نے لے جا کے حضرت عبد الرحمن صاحب کو توبہ دیے اور وہاں کا نظام ہم سے نہ ثابت کیا ہوا تو انہوں نے کہا جتنا اخراجات ہوتا ہے اتنی آمدنی نہیں ہوتی خدمت کرتے تو انہوں نے میرے ماموں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کو رکھو اپنے پاس میں تمہیں ایک ایسا مسئلہ دوں گا کہ سارے اخراجات کو پورا کرا دے گا اور بچ بھی جائے گا پھر میں گیا ہمیشہ گجرات کو کارخانہ میں اپنے نانی کو دیا محبت ہر گجرات کو نام کیا گئے نانی کو ماموں نکال کر میں اور اگر کھانے کو آلو ہمیں آتے آئے ہم یہ کھایا میں نے بتایا یہ بلایا ہے گجرات سے امیر سے رجیا بلی سے اور بھی تمام لوگ آئے ہوئے تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کام کریں اور یہاں کہنے لگے اس کا جتنا خرچ ہوتا ہے اتنی آمدنی نہیں ہوتا اس لیے وہ لا کر ہم کا ہمارے پاس بھیجیا کیجیے گا میں حیدرآباد میں اور میں ہاں ہم نے کہا دو دن پہلے مجھے بتائیں گے کہ آج چندہ لینے آئیں گے دو دن پہلے تاکہ میں اپنے کاریگروں کو میں سامان خالی کی جائے میں اپنے کاریگروں کا دکان نہیں ہوں
کہ آپ ہم اسی کا پیسہ ارے ہم اس کو یہ دیکھ رہا ہوں ہم مجھے برباد نہیں ہے اس کا مطلب جناب ہے وہ ہم کو تو کیا ہے کہ جو اتاری ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب اس کو بھی بھرو تو 5 بنا دیا میں نے کہا ہاں اب جو سامنے لگے کہ منگا ہو رہا ہے 0 50 روپئے لاؤ 0 بنا کے دیکھا جائے گا دیکھا انہوں نے اب کمیٹی کے لوگوں نے جب دیکھا کہ 5 سے 50 روپئے ایسے ہی بجایا گیا وہاں وہ جتنا خرچہ ہو رہا تھا وہ 2 یہ ان کا کرم تھا اور اس کو بنانا تھا اور کمیٹی کے لوگوں نے سمجھا کیا ہے بہت اپنی بات ہو جائے گی تو پھر کیا کیا اب یہ مدرسہ اسلامیہ بھوکنے اولیاء کا نام ہے اس کو اولیاء پہلے اولیاء آئی لیکن جو بزرگوں کے دعاؤں سے یہ مدرسہ قائم ہے کہ مسلم نے کہا ہے کہ دین کا کام کرے گا اور سرکار نے فرمایا کہ بیٹا یہاں مدرسہ قائم کرو اور یہ بیٹا چھوڑ رکھو مسجد غیر آباد ہے انہیں مسجد کے آباد یہ جو ولیوں کے نام سے مدرسہ ابراہیمیہ سنتیہ اولیاء کا جو نام رکھا گیا ہے یہ جو اعلان یہ ہے کہ لوگوں کا نام یہاں ہوتا ہے ہمیشہ ہونا ہے پہلے ہوتا ہے جو خانقاہی نظام ہوتا ہے دوسرے دن اسٹیٹ کے جو ہے قوالی کا اور تیسرے دن جلسے کا رکھا ہوتا ہے پہلے رجب شریف یہ ہے تو کمیٹی کے لوگوں نے سمجھا اور سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قوالیوں کو حل کیا جائے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انجمن جو چلائی جائے اور یہاں سے اس کا مقابلہ نافیہ قوالی کا مقابلہ تو ہمیں نافیہ کا مقابلہ جو ہے وہ آخر ہمیں ان لوگوں نے کہا مقابلہ نہیں نافیہ کلام کا مقابلہ مقابلہ تو نہ کے اوپر جانا مدارہ سارے لوگوں نے میدان پر کم اور یہ سجا یہ اسٹیٹ کی قوالی بند ہوگی اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے ایک دن جو ہے سفیانہ قوالی جو ہوگی اور دوسرے دن اسٹیٹ والی قوالی کو بند کر کے نافیہ مقابلہ مظاہرہ کیا جائے گا جملے آئیں گی اور وہ ہوگا اور تیسرے دن کا جلسہ ہوگا یہ اعلان میری طرف سے ہے اور میری کمیٹی ہو رہا ہے دار رسالت کرسی مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات جیسا کہ ابھی مدرسہ ابراہیمیہ گلشن اولیاء کے صدر محترم عالی جناب محمد جنید صاحب رضوی قادری نے تقریبات عرس اور مدرسے کے جلسے کے تعلق سے جو ترغیب کرنا تھا اس کا اعلان فرمایا۔ اس سال کی جو تاریخ وصال ہے اس موقع پر مناسب عرس ادا کیا گیا۔ بعض ناگزیر حالات کی بنیاد پر
मदरसा इब्राहिमिया गुलशन औलिया का सालाना जलसा आज मुतवज्जिह हुआ है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। और ये सआदत मेजबानी की मेरे हिस्से में है कि मैं पैसे मेजबान मैं अराकीन के साथ हूँ और इस आस्थाने की जामनसी की फहरिस्त में खतीबों में मैं भी अपना नाम लिखाना चाहता हूँ। हजरात, जिन अय्याम में उसकी तकरीबात मनाई जाती है वो सब है, उस सब के बारे में जब तफसीली तहरीर अमल में लाई जाए तो किताब की शक्ल हो जाएगी। अब कई रातें लग जाएंगी समय मेराज के हवाले से तकरीर करने में और बात पूरी ना हो पाएगी। तो उस वक्त की दौड़ियाँ जो होती थी वो एक अलग होती थी, उस सब की अजमत अलग है और साहिब खाना की अजमत अपनी है। लेकिन यहाँ पहुँचने पर जब आप सीधे पर कदम रखते हैं और आस्थाने में हाजिर होकर सलाम पेश करते हैं तो जो कैफियत हम पर महसूस होती है शायद वही कैफियत आप पर भी महसूस हो। और मैं इस कैफियत का इनाम अपने 4 विषयों से पेश करना चाहता हूँ मुझ पर जो मुझे एहसास होता है। मेरे पास तो ज़ाहिरी आते हैं, मुमकिन हमारे उलमा और मशाइख के पास बातिनी आते भी हो। अगर वो बातिनी आते होती तो जितनी अगतियों में जगह खाली नजर आ रही है वो सब हमको फरिश्ते नजर आते हैं। तो उस तसव्वुर का एहसास कीजिए और मेरे 4 उसमें समाप्त करवाइए। 10 के साथी में है फिर जामे हुजूर आज की रात, 10 के साथी में है फिर जामे हुजूर आज की रात, सारे मैखाने पे छाया है सुरूर आज की रात, और अर्श का फर्श है अफजाई से नूर आज की रात, जैसे महफिल में मौजूद हो हुजूर आज की रात। हजरात, इन 4 विषयों के साथ इसके उलमा, हुफ़ाज़ कुर्रा और मशाइख़ ज़ामिया में यहाँ के मदरसे के अराकीन और आस्थाने के तमाम खुदाम और कदमी नशीन और जितने जागरूक शख्सियत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं, सबका मैं दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और उनका खैर-मक़दम करता हूँ। और आज मदरसा इब्राहिमिया गुलशन औलिया में पढ़ने वाले हाफिज़ कुरान के स्तर पर जो दस्तारबंदी हुई फिलहाल एक कदर है। इससे पहले कई मुकाम 4-4, 5-5 गुजरे सालों में हुआ करते थे और हालात के पीछे नजर ऐसा हुआ आने वाले सालों में इंशाअल्लाह फिर अपनी तादाद तक पहुंच जाएंगे या इंशाअल्लाह इजाफा होगा। अभी कुरान के हवाले से आपने अल-जामिअतुल इस्लामिया बनाई के प्रिंसिपल मौलाना मुफ्ती गुलाम मर्तुज़ा खान साहब से उनका खिताब समाप्त फरमाया। कुरान पाक के अज़मत के हवाले से किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जो भी पढ़ता है वो हो जाता है दीवाना तेरा, जो भी पढ़ता है वो हो जाता है दीवाना तेरा, जाने क्या बात है कुरान तेरे बारे में। अब मैं गुजारिश करूंगा कि अज़ीज़ हाफिज़ कारी मोहम्मद वसीम मोहम्मद लफीज़ पढ़नाम को पेश किया जाए और उनके सरफत दस्तार डालें। आपके इस जलसे के आखिरी और ख़ुसूसी मौके अयोध्या में बनारस आया हुआ है और उसका भी इस्तक़बाल है और बहुत ही पुरमर्द अभी आपको हज़रत अल्लामा मौलाना असगर साहब से खिताब समाप्त करना है, फिर उसके बाद सलाम दुआ, फिर उसके बाद आप मिलेंगे। अब इसके बाद 3 बच्चे हैं जो कुरान हकीम को देख कर पढ़ा है, मेरी नाज़रा मुकम्मल किया है। वो है जनाब मोहम्मद गुलफाम इब्न मोहम्मद फिरदौस आला मोहतरम नगर जिला अयोध्या।
اور ان 3 بچوں نے ایک پارا بھی مکمل کر دیا ہے. دعا کیجیے کہ آنے والے دنوں میں یہ بہترین حافظ قرآن اسی مدرسے میں پڑھ کر فارغ ہوئی. حضرات، ابھی تو آپ نے جناب جنید صاحب سے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی. اس شہری میں ضلع کے جتنے موردین حضور قطب عالم المعروف حضور کے عالمین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئے تھے، وہ فہرست تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ چہرے میں حافظے میں محفوظ ہے. اکثر اللہ کے پیارے ہوتے کچھ چند حضرات بچے ہیں جس میں جنید صاحب بھی ہیں. یہ اتنی خوش نصیبی ہے کہ اس نسل حق پرست پر بیعت ہوئے، اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے بھی اس خوبصورت چہرے کی زیارت کی ہے. تو جانا جنید صاحب کے آپ دیدار کریں اور محسوس کریں کہ سب لوگ ہم اپنے پیر کو دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر جناب عصمت علی بن مولانا محمد احمد علی صاحب مہاراج. تیسرے نمبر پر ابن محمد ریاست جاٹ علی اوریا. یہ 3 بچے ایک پارے کے حافظ ہیں اور 30 پارہ دیکھ کر تقریر کی روشنی میں صحیح پڑھنے کے قابل ہیں. اور پہلے نمبر پر جن کی دستاویز بندی ہوئی ہے وہ بہترین حافظ قرآن ہیں. اب آخری بات میں کہی ہے، پھر میں انشاءاللہ یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا آپ کی دعا کے ساتھ اور صاحب آستانہ کی دعا کے ساتھ. دوسری تقریر آپ نے سماعت فرمائی دارالعلوم نور اللہ سیدنا محمد نور کے پرستار حضرت مولانا محمد نشان صاحب جمعائی سے ان کی تقریر ان دونوں حضرات کے. اس سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد غلام علی صاحب کی بھی تقریر سے لوگ محسوس ہوئے اور انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو ان کی دنیا میں انقلاب بھی آئے گا. صاحب آستانہ کی حقیقت مندوں کی جانب سے میں اپنا آخری سے نظم کر کے رخصت ہوا چاہتا ہوں. پھر پورا جلسہ میرے عزیز حافظ القاری محمد آویز صاحب کی سپرد ہے، وہ اپنے اعتبار سے پروگرام کو چلائیں گے. مالک کونین ہیں جو پاس کچھ لگتے نہیں، مالک کونین ہیں جو پاس کچھ لگتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی ہاتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بچی میں بھی مراد پاک نظرہ رہا ہے اور ان کو رضائے فاطمہ کے طور پر یہ عطا کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سید کے ساتھ عالمی کا کردار یہاں بنانے کی کوشش کرے. کمر رضا صاحب فیضآبادی اپنا کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درشد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلی اللہ علیہ وسلم. پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا. بچہ بچہ جو میرا حافظ قرآن ہو گیا، بچہ جو میرا حافظ قرآن ہو گیا، بچہ جو میرا حافظ قرآن